اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وفي الباب أن أسامة بن زيد ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه ابن جرير من حديث عبد الله بن موسى وعبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن إسرائيل به، وقال في بعض كتبه غير التفسير وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط، وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما لعلل منها أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه، ومنها أن إكرمة في روايته عندهم نظر، ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الآية عندهم مختلف فيه، وقال بعضهم نزلت فيه محلم بن جسامة، وقال بعضهم أسامة بن زيد، وقيل غير ذلك. قلت هذا كلام غريب وهو مردود من وجوه، أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير واحد من الأئمة الكبار، الثاني أن إكرمة محتج به في الصحيح، الثالث أنه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس كما قال البخاری رحمہ اللہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پہ بحث کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ حدثنا اسرائیل عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس. اس حدیث میں یہ آیا کہ مر رجل من بنو سلیم قبیلے کا آدمی بنفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ گزرے. ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا تو اس نے کہا السلام علیکم، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو ڈر کے مارے سلام کر رہا ہے، تو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ بھئی تم جلدی نہ کیا کرو، اور اگر کوئی آدمی تم کو ایسی بات کہتا ہے جس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے تو تم ظاہر پہ عمل کرو. اب باطن کا معاملہ تو پھر اللہ پہ چھوڑ دو کہ اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، چونکہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ ظواہر پہ ہوتے ہیں اور سرائر جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ دلوں کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں. ویسے اس آیت مبارک میں جو اسلوب بیان ہے وہ یہ ہے کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ جب تم اللہ کے راستے میں جہاد پہ سفر کے لیے نکلو. ورنہ یہ حکم صرف اس کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ حکم تو ہر حال میں ہے، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو. اگر کوئی آدمی ہمیں ظاہری علامات سے مسلمان نظر آتا ہے تو ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، ہم اس کا اسلام قبول کریں گے. لیکن سفر کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر ایسے واقعات سفر میں پیش آتے ہیں، چونکہ گھر میں تو آدمی کو پتا ہوتا ہے کون قبیلہ ہے، کس قبیلے کا آدمی ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، مرتد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، واضح ہو جاتا ہے. لیکن سفر میں جب کوئی نیا آدمی سامنے آئے تو ہمیں کیا پتا کہ یہ کون ہے. تو اس لیے عام طور پر ایسے واقعات سفر میں پیش آتے ہیں
تو اس لیے اسلوب بیان میں بھی اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو، سفر میں نکلو اور ایسا واقعہ پیش آئے تو تثبت کرو، تبینوا، تحقیق کرو، جلد بازی سے کام نہ لو، کیونکہ ویسے بھی یہ حکم ہے کہ التأنی من الرحمن، کہ صبر جو ہے اور حلم جو ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، العجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی جو ہے یہ شیطان کی عادت ہے کہ آدمی جلدی میں فیصلہ کر دے، نہ سوچا نہ سمجھا نہ غور کیا، بلکہ اللہ کے پیغمبر جن کا تعلق اللہ کے وحی سے ہوتا ہے ان کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا فشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، کہ اے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے تو آپ صحابہ سے مشورہ کریں، مشورہ کرنے کے بعد جب فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ توکل کریں، لیکن مشورے کا حکم ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبروں کا تو براہ راست اللہ کے وحی سے تعلق ہوتا ہے، لیکن جب ان کو بھی مشورے کا حکم ہے تو امت کے لیے تو بطریق اولا ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ حکم ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی اور آدمی خبر لے کے آئے اس کی بھی تحقیق کرو، یہ نہ ہو کہ وہ کوئی دشمنی میں غلط خبر دے دے اور تم کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو کہ پھر تمہیں اپنے فیصلے پہ شرمندگی ہو، تو لہذا فیصلہ کرنے سے پہلے پورا غور و خوض کرو، تحقیق کرو، تثبت کرو۔ تو صحابہ چونکہ اس کو قتل کر بیٹھے تو اس لیے یہ آیت بھی نازل ہوئی، تنبیہ بھی آئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو یعنی اسی روایت کو حاکم نے عبید اللہ ابن موسیٰ کے طریق سے بھی روایت کیا ہے، اسی طرح ابن جریر نے عبید اللہ ابن موسیٰ، عبد الرحیم ابن سلیمان، ان دونوں نے ان اسرائیل سے روایت کیا ہے، اور اسی طرح طریق عبد الرحمن سے بھی فقط علیحدہ روایت ہوا ہے، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ خبر جو ہے صحیح ہے اور سند اس کی ٹھیک ہے، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک جو اس سند کے اندر جو ہے سقمہ ہے، بیماری ہے اور علل ہے، کیونکہ ایک علت تو اس میں یہ آتی ہے کہ لا یعرف له مخرج عن سماک، کے سماک سے نکالنے والا کون ہے، ما سوائے اس سند کے، اس راستے کے اور کوئی راستہ نہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ آیت کس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ محلم ابن جسامہ کے بارے میں راضی ہوئی، اور بعض میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید کے بارے میں راضی ہوئی، اس کے علاوہ بھی اور اقوال ہیں، تو لہذا ان حضرات کی وجہ سے یہ معلول ہے اور سند جو ہے سقیم ہے، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اعتراض جو ہے بالکل اوپرا اعتراض ہے اور یہ تمہاری بات جو ہے مردود ہے، اس وجہ سے کہ یہ بات ثابت ہے کہ ان سماک حدث بھی غیر واحد، بہت سارے لوگوں نے سماک سے روایت کی ہے اور اس سے روایت کرنے والے بڑے بڑے ائمہ کبار ہیں، تو تم یہ کیسے کہتے ہو کہ سماک سے مخرج معلوم نہیں ہے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ تم نے اکرمہ پہ جو اعتراض کیا ہے تمہارا وہ اعتراض بھی مردود ہے، کیونکہ ان اکرمہ محتج بہ فی الصحیح، کہ حضرت اکرمہ سے تو سیاح کے اندر جو ہے احادیثیں لی گئی ہیں، تو جب اس آدمی کو سیاہ ستہ نے نقل کیا ہے اور قبول کیا ہے تو اس پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے اس کے علاوہ سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی موجود ہے، تو لہذا تمہارا یہ کہنا کہ یہ علل ہے اور سقم ہے یہ بات درست نہیں ہے، یہ سند ٹھیک ہے، اس کے طرق صحیح ہیں اور بالکل حدیث مبارک جو ہے وہ صحیح۔ کما قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان بن دینار عن ابن عباس ولا تقولوا لمن نلقى اليكم السلام لست مؤمنا قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه واخذوا غنيمته فانزل الله في ذلك فلا تقولوا لمن نلقى اليكم السلام لست مؤمنا قال ابن عباس ارض الدنيا تلك الغنیمۃ۔ اب حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کان رجل فی غنیمۃ لہ، فی غنیمۃ لہ یعنی آدمی تھا یعنی غنیمۃ اپنی بکریوں میں، مسلمان جب پہنچے تو انہوں نے اس کو قتل کر لیا اور اس کی بکریاں بھی لے لی، حالانکہ اس نے کہا تھا السلام علیکم،
جب حضور پاک کی خدمت میں آئے تو اللہ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی کہ خبردار ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، جو آدمی تم کو سلام کرے تم یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں، تو کافر ہے، تو ڈر کے مارے سلام کر رہا ہے۔ تب تکون عرض الحیات الدنیا، تم کیا چاہتے ہو کہ صرف دنیا کا مال مل جائے، کہ اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے آئے؟ حالانکہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ عند اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ کے پاس بہت بڑے غنائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو تمہیں کسی اور جگہ سے نوازیں گے، لیکن کبھی تم ایسی جلدی نہ کیا کرو اور نہ جلد بازی کیا کرو۔ لیکن یاد رکھو ایک بات کہ یہاں جو لفظ ہے نا قرآن میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ سلام سے مراد سلام ہے، یعنی اگر کوئی بندہ تم کو کہے السلام علیکم تو ثابت ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا تحیہ ہے، سلام کرنے والا جو ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ اچھا، بعض علماء یہ کہتی ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یعنی جو آدمی تم سے صلح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، ضروری نہیں کہ اس نے سلام کیا یا نہیں کیا، مانا سمجھیں، ایک تو ہے کہ واقعتاً کہے السلام علیکم، ایک یہ ہے کہ سلام تو نہیں کہا بھائی میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، خدا کے بندے میں تمہارا بھائی ہوں، تو وہ بھی اسی معنی میں قبول کیا جائے گا کہ مسلمان ہے۔ اچھا، اسی طرح مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے ہمیں سلام بھی نہیں کیا، ایک آدمی نے ہمیں آ کر بات بھی کوئی نہیں کی، لیکن اس کے لباس سے، شکل سے، صورت سے، عادات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے، تو پھر بھی ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے، اسی لیے ان آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر محدثین کرام نے، فقہاء کرام نے ایک بہت بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ لا یکفر اہل القبلہ، کہ بھی اہل قبلہ کو کافر نہ کہا کرو۔ جو آدمی کعبے کی طرف نماز پڑھتا ہے، جو آدمی نماز کا سلام پھیرتا ہے، جو آدمی تحیہ مسلمانوں پہ کہتا ہے، تم اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ لیکن یہ باتیں تب ہیں جب اس میں اور کوئی کفر کی علامت نہ پائی جائے۔ اگر ایک آدمی ہمیں السلام علیکم بھی کہے اور اس میں اور کفر کی علامتیں پائی جائیں کہ ہندوؤں کا زنار لگایا ہوا ہے، یا اس نے صلیب ایسا گلے میں ڈالا ہوا ہے جس طرح عیسائی اور یہودی ڈالتے ہیں، تو اسی طرح یا اس سے ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ تو قادیانی ہے، سلام تو وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم، وہ بھی مسجدوں میں آتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا، ان کو کہو بھی قرآن میں آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا تو اس آیت پر ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ معنی نہیں کہ حضور آخری نبی ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم اور خاتم جو ہے دونوں کے راتے ہیں، تو خاتم کہتے ہیں مہر کو، تو جس کو حضور مہر لگا دیں وہ بھی نبی بن گیا۔ تو لہذا یہ ہے کہ نبوت تو قیامت تک چلتی رہے گی اور حضور کی اطاعت سے نبی بنتے رہیں گے۔ تو اب دیکھیں، بظاہر وہ قرآن بھی مانتے ہیں، اچھا انہوں نے قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ بھی لکھا ہے، اسی طرح اور بھی اردو میں لکھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تمام امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہیں، کیونکہ وہ ایک نئے نبی کو ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، بعض ان میں پھر دو قسم ہو گئے، بعض مرزا کو نبی مانتے ہیں اور بعض نبی تو نہیں مانتے لیکن اس کو مجدد مانتے ہیں، لیکن دونوں کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، وہ مجدد کیسے بن جائے گا؟ اس کو آپ مجدد کیسے کہیں گے؟ وہ تو خود کافر ہے۔ تو جو آدمی کافر بن جائے وہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ جو بہانے کرتے ہیں کہ قادیانی الگ ہیں اور لاہوری الگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو نبی نہیں مانتے، ہم تو مرزا صاحب کو ایک وقت کا مجدد مانتے ہیں، اور حضور پاک کی حدیث ہے کہ ہر 100 سال کے سرے پر ایک مجدد آئے گا جو میرے دین کی تجدید کرے گا، تو لہذا مرزا صاحب بھی مجدد ہیں اس حدیث مبارک کی روح سے، تو لہذا وہ بھی کافر ہیں۔ چونکہ کافر کوئی آدمی کہے ابو جہل بھی مجدد ہے تو کیا مسلمان ہوگا؟ تو ابو جہل یا مرزا قادیانی میں کیا فرق ہے؟ بات تو وہ بھی کافر تھا، یہ بھی کافر ہے۔ اس نے بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانا، اس نے بھی حضور کی رسالت کو نہیں مانا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اور جب حضور نے خاتم النبیین کا ترجمہ خود بیان فرما دیا تو اب کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس ترجمے کو توڑے یا تعویلات کرے؟ حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ اسی طرح حضور پاک نے وضاحت فرما دی کہ
کہ انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے اوپر نبوت ختم، تمہارے اوپر امت ختم۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے مثال بھی دے دی کہ جیسے ایک عمارت بنی ہو، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو، تو اللہ نے جو نبوت کی عمارت بنائی اس میں جو جگہ باقی تھی وہاں اللہ نے مجھے بھیج کے اس عمارت کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے اتریں گے تو ان کو کوئی نئی نبوت نہیں ملے گی، وہ تو مجھ سے پہلے نبی ہو چکے ہیں، لیکن جب اتریں گے تو وہ تابع ہوں گے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس لیے اگر ان میں ایسی علامات پائی جائیں جو کفر کی علامات ہیں تو پھر ان کے لیے یہ حکم باقی نہیں رہے گا ہمیشہ۔ اس لیے دیکھو نا جی، چونکہ ہر آدمی تعویل کرتا ہے۔ آج دیکھیں جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ ان سے بھی پوچھو کہ صحابہ کو مانتے ہو، کہتے ہیں جی بالکل ہمارا تو صحابہ پہ ایمان ہے، اور جو صحابہ کو برا کہے، گالی دے، تبرہ کرے، سب کرے، شتم کرے، ہم تو اس کو بے ایمان کہتے ہیں، کافر مانتے ہیں۔ ہم تو اچھا مقصد کیا؟ پھر ان سے پوچھو کہ صحابہ ہیں کتنی، تو وہ کہیں گے 4۔ تو وہ جب کہتی ہیں کہ صحابہ پہ ہمارا ایمان ہے تو ان سے مقصد صرف وہ 4 صحابی ہیں، باقی وہ کہتے ہیں حضور کی وفات کے بعد سب دین سے نکل گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے ہر آدمی جو ہے نا جی ایک لفظوں کی جنگ کھیلتا ہے، لفظی جنگ ہوتی ہے، ہیر پھیر ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرک جو ہے وہ حضور انبیاء کی محبت کے رنگ میں کرایا جاتا ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کی محبت کے بھیس میں آدمی کو شرک کرایا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو اولیاء اللہ کے غلام۔ بالکل ٹھیک ہے، کون کہہ سکتا ہے غلام نہیں؟ اولیاء اللہ کا تو ہر مسلمان غلام ہے۔ اب وہ غلامی جب ہے تو بھائی پھر اولیاء اللہ کو آخر سجدہ بھی کرنا ہے، جھکنا بھی ہے، اور پھر اولیاء اللہ کے تو اللہ کے ساتھ براہ راست ربط ہیں، ہم ان سے مانگیں گے، وہ اللہ سے مانگیں گے، ہمارا کام فوراً ہو جائے گا۔ اور اگر ہم خود مانگتے رہے تو ہم گناہ گار ہیں، پتہ نہیں ہماری خدا سنے یا نہ سنے۔ تو ایسا 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 نتیجہ کہاں شرک تک چلا جائے۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں صحابہ کی محبت میں آ کے اہل بیت کے دشمن بن گئے، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کی محبت میں آ کے صحابہ کے دشمن بن گئے۔ اب ان سے پوچھو، صحابہ کہتے ہیں بالکل صحابہ پر بڑا ایمان ہے۔ اچھا، ان سے پوچھو کہ جناب قرآن پاک پر تمہارا، وہ کہتے ہیں جی کمال ہے، قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے، ہم دیکھو حرم میں آتے ہیں، مکے میں آتے ہیں، مدینے میں آتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہم کوئی اور قرآن لے آتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم کیوں پڑھیں؟ ہم تو یہی قرآن پڑھتے ہیں ہر وقت، ہر نماز کے بعد دیکھیں ہمارے ہاتھ میں یہی قرآن ہوتا ہے، ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ اچھا، اب تو ماشاءاللہ وہ قاری وغیرہ بھی لے آتے ہیں جن کو 2 4 5 صورتیں یاد ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کے مدرسے بھی کھولے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جب جاؤ کہ دیکھو جی ہمارا 2000 بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہمارا قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی جو عام آدمی جس بیچارے کو اندر کا پتہ، حالات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے یار، میرے سامنے وہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ مولوی بھی عجیب ہیں، کہتے ہیں قرآن پہ ان کا ایمان نہیں۔ اچھا، ان سے پوچھو کہ جناب تمہاری ایک کتاب ہے جو کتاب میں 2000 روایتیں ہیں، ایک بھی نہیں، کتنی روایتیں؟ 2000۔ ایک تو ہو نا ایک روایت، 2 3 4 5 6، 2000 روایتیں ہیں، اور بعض روایتیں تم نے براہ راست ائمہ معصومین سے روایت کی ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے کہ 12 امام جو ہیں وہ بھی معصوم ہیں۔ معصوم مانا پاک بے گناہ۔ اچھا، جیسے آپ کے ہاں ایک لفظ مشہور ہے نا، 5 تن پاک، یہ مشہور لفظ ہے نا، حالانکہ یہ عام لفظ ہے، ہمارا سنی سنتا ہے وہ کہتا ہے جی کیا ہے جی، آخر حضور کے بچے اہل بیت پاک نہیں تھے؟ جی کہتے ہیں تو کیا ہو گیا، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اسے ایک لفظ میں کتنا زہر چھپا ہوا ہے۔ 5 پاک اور باقی، جب لاکھوں میں ہم صرف 5 کو پاک کریں تو فیصلہ تو خود بخود ہو گیا کہ نعوذ باللہ باقی نہ پاک۔ ایک دوسری بات یاد رکھو کہ معصوم صرف اللہ کا نبی ہے، معصوم صرف انبیاء ہیں، اور سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ
ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. جب ہم نے 12 معصوم مانے تو ان کو نبی کے مقابلے پہ لے آئے. باقی جو ہیں صحابہ تابعین وہ محفوظ تو ہیں لیکن معصوم نہیں. ایک مسئلہ سمجھ لو، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی 12 میں پاک امام جی 5 دن پاک جی، اور جی سبحان اللہ جی، اور ساڑھے بام سب 12 کے 12 معصوم ہیں. کیا مانا 12 نبی کے درجے پہ آ گئے نا؟ کہ معصوم تو صرف محمد مدنی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اور پھر یاد رکھو معصوم بھی 2 قسم ہوتے ہیں، ایک عصمت اختیاری اور ایک عصمت اضطراری. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. فرشتے بھی معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اضطراری کہ ان میں گناہ کا مادہ ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے گناہ. پاک تو ہیں، وہ کھانے سے پاک ہیں، انہیں بھوک لگتی نہیں. وہ بیوی سے پاک ہیں کہ اللہ نے ان میں وہ قوت حیوانیہ رکھی ہی نہیں، تو کیا کریں؟ معصوم تو ہیں لیکن ان کا درجہ نبیوں کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. کہ انبیاء جو معصوم ہیں تو وہ اختیاری معصوم ہیں کہ اللہ نے ساری قوتیں دی ہیں لیکن پھر بھی پاک. تو شان تو تب ہوتی ہے نا کہ تمہیں بھوک لگے اور روزہ رکھو اور کھانا نہ کھاؤ. ایک آدمی کو مہینہ بھوک ہی نہ لگے، وہ کہے جی مہینے سے روزے سے ہوں، تو کون سی بہادری ہے؟ بہادری تب ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، تڑپ رہا ہے، گرمی ہے، 18 گھنٹے کا روزہ ہے، سامنے دراجے میں ٹھنڈا پانی رکھا ہے لیکن کہتا ہے حکم نہیں، اللہ نے منع کیا ہے بھائی نہیں پیوں. یہ کمال ہے، اور یہ کمال عصمت صرف نبیوں کو حاصل ہے. اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. تو اس لیے بعض لوگ اچھا جی ان سے اب آپ پوچھیں کہ بھائی آپ لوگوں کی جب کتاب ہے اور اس میں 2000 روایت ہے، 1 2 3 4 50 100 200 نہیں، 2000 روایت ہے، اور بعض روایتیں تمہارے عقیدے کے مطابق ائمہ معصومین سے ہیں، اور جس میں تم نے یہ لکھا ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے یہ محرف بھی ہے، مبدل بھی ہے، زیدہ فیہا و نقص منہا، یہ بدل دیا گیا، کہیں بڑھا دیا گیا ہے اور کہیں گھٹا دیا گیا ہے. تو اس کتاب کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو پھر اس کتاب کو تو ختم کرو نا. یا کتاب موجود ہے تو پھر معلوم ہو گیا کہ تقیہ ہے، اوپر سے مانتے ہو، اندر سے تم بھی نہیں مانتے. اندر سے تمہارا وہی عقیدہ ہے کہ قرآن بھی غار میں اور امام بھی غار میں، دونوں چھپے ہوئے ہیں، وہ نکلیں گے پتہ نہیں خدا جانے کب. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا جی ہر آدمی ایک بہانے سے کرتا ہے. کون کسی کو براہ راست گالی دے سکتا ہے؟ کسی طریقے سے گالی دیتا ہے نا، کسی طریقے سے. اسی لیے ایک آدمی یعنی سیدنا علی کی محبت کے رنگ میں آئے گا کہ حضرت علی سبحان اللہ، اور جی حضرت کے اہل بیت پہ بڑے ظلم ہوئے، خلافت چھین لی گئی. حالانکہ دیکھو جی حضور کے رشتہ دار تھے، حق تو ان کا تھا نا. اب حضرت علی کی محبت چھین لی گئی، کس نے چھینی؟ آپ اور ہم نے تو چھینی نہیں. صاف ظاہر ہے کہ اعتراض ابو بکر اور عمر عثمان پہ ہو رہا ہے. اچھا، اور جس نے کوئی چیز زبردستی چھینی ہو اور وہ بھی نبی کی وراثت، تو نعوذ باللہ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو سکتا ہے؟ تو مانا یہ ہوا کہ وہ ظالم تھے. اور جی بی بی فاطمہ زہرا کو ابے کا میراث بھی نہیں ملا. دیکھو جی ہماری بیٹیوں کو ملتا ہے، نبی کی بیٹی کو نہیں ملا. کتنا بڑا ظلم ہے. اب بظاہر تو بی بی کی محبت کا رنگ ہے لیکن ظالم کن کو بنایا جا رہا ہے. یہ ہے مصیبت کہ باطل ظاہر سے نہیں آتا، باطل اندر سے آتا ہے. باطل جب خنجر مارتا ہے تو اندر سے مارتا ہے. پہلے تمہیں اہل بیت کی محبت میں لے آئے گا، پھر دشمن صحابہ بنائے گا. اسی طرح خوارج اور نواصب جو ہیں وہ پہلے تمہیں صحابہ کی محبت میں لائیں گے، پھر اہل بیت کا دشمن بنائیں گے. اسی طریقے سے جو اہل بدعت ہیں، پہلے بزرگوں کا تعریف، فلاں بزرگ نے جناب ایسے بیٹھے بیٹھے بھوک جو ماری نا جی، مرغا جو کھایا تھا پھر زندہ ہو گیا. فلاں جناب بڑھیا جو آئی نہ روتی ہوئی، اس بیچاری کی برات دریا میں گم ہو گئی تھی.
حضرت سے کہا، انہوں نے کہا خدا کی بندی وہ غرق ہو گئے، مر گئے، تو میں کیا کروں؟ کہا نہیں حضرت میں مرید ہوں، میں کہاں جاؤں؟ تو حضرت نے بڑے غور کیا، اشارہ کیا تو پوری کی پوری برات نکل آئی۔ پہلے ایسے قصے سنا کے موتقد کریں گے، اس کے بعد کہیں گے بابا یہ اللہ کے ولی جو ہے نا یہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے مختار ہوتے ہیں، جیسے تم کسی کو مختار بنا دیتے ہو، اختیار تو تم نے دیا ہے نا، اب وہ اس کی مرضی ہے، زمین بیچے، خریدے، لے آئے، داخل کرے، چیک لے، حکومت میں جائے، دعوے کرے، تمہارا مختار جو ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کے اولیاء بھی اللہ کے مختار ہیں، اللہ بس آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا کام ان کے ذمہ ہے۔ بس یہاں آدمی آیا اور بھٹکا، بس پھر عقیدہ بھی برباد، ہر چیز برباد، کبھی باطل سامنے نہیں حملہ کرتا، ہمیشہ باطل طریقے سے آتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی دودھ اور پانی علیحدہ نہیں بیچتا، پانی کو دودھ میں ملا کے بیچتا ہے، پھر ہر آدمی خرید لیتا ہے، آپ بھی خرید لیتے ہیں، ہم بھی خرید لیتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ جی اگر آپ نے کلورمسٹین کیپسول خریدنے ہیں تو ساتھ یہ ہے، مہربانی کر کے ذرا دال کا جو برادہ ہے یہ بھی لے جاؤ، کون لے گا؟ لیکن اسی کیپسول میں بھر دو، آپ بھی لے آئیں گے، میں بھی لے آؤں گا۔ اسی لیے ہر باطل دھوکہ دیتا ہے۔ بس دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے سینے نور ایمان سے منور کر دے، کہ اللہ ہم پہ واضح کر دے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی سی بات سے بھی مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی مسلمان ہوئے تو صحابہ نے کہا کہ بھی تم ہمیں کو پرانے زمانے کی بات تو سناؤ، پرانے دور کا کوئی قصہ سنا۔ اس نے کہا بھی بات یہ ہے تم سب مسلمان کہتے ہو کہ بت فائدہ نہیں دیتے، بت جو ہے فائدہ نہیں دیتے، بت نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے۔ اس نے کہا جی میرے بت نے تو مجھے بڑا فائدہ دیا۔ اب صحابہ حیران ہو گئے کہ مسلمان ہو کے کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے تمہیں تمہارے بت نے فائدہ دیا؟ اس نے کہا ہاں مجھے تو میرے بت نے بڑا فائدہ دیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں اپنا خدا جو ہے نا ہر وقت سفر حضر میں ساتھ رکھتا تھا کہ جہاں رات کو ٹھہرا صبح جو اٹھا تو خدا سامنے رکھ کے اپنا پوجا پاٹ کر لیا۔ تو ایک دفعہ میں جنگل میں سفر کر رہا تھا اور رات کو میں کافی دیر اپنا خدا کو سامنے رکھ کے اس کا پوجا پاٹ کرتا رہا، اپنے عبادت کرتا رہا، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ تو صبح کو اٹھ کے میں دور چلا گیا کہ اپنے پیشاب سے فارغ ہو کے آ جاؤں۔ واپس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جنگل کی لومڑی جو ہے وہ کھڑی ہے بت پہ پیشاب کر رہی۔ تو میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا رب یبول علی راسی ثعلبان، یہ بھی خدا ہے جس میں لومڑیاں پیشاب کریں؟ میں نے اٹھایا خدا کو، پھینکا، میں نے کہا دفع ہو جائے، ابھی جا کے محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو مجھے بت نے فائدہ پہنچایا کہ نہیں؟ میں تو مسلمان اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ ایسا واقعہ میں نہ دیکھتا تو میں کہاں مسلمان ہوتا؟ انہوں نے کہا مجھے تو بڑا فائدہ اس نے پہنچایا کہ جب میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میرا بت رکھا ہوا ہے اور لومڑی پیشاب کر رہی ہے۔ میں نے کہا یار یہ اچھا خدا ہے جس میں لومڑیاں بھی پیشاب کریں، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے بندے اگر اللہ سمجھ عطا فرما دے تو اسی بت سے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اللہ راضی ہو گیا، آنکھیں کھل گئی۔ اور سمجھ نہ آئے تو ہم خود کندھوں پہ اٹھا کے اللہ والوں کو قبر میں دفن کرتے ہیں، لیکن جب دفن کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری مدد کرو۔ ابھی تو 4 پہی ہم اٹھا کے لا رہے تھے، ہماری مدد کے محتاج تھے۔ جنازہ ہم نے پڑھا ہے، قبریں ہم نے کھودی ہیں، دعائیں ہم نے مانگی ہیں، قبروں میں ہم نے اتارا ہے، بس مٹی ڈالتے گئے اور سارے اختیار مل گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس جب پردے پڑ جائیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے PhD جو ہے نا جی، جنہوں نے کئی دکتورا کیے ہوئے ہندو ہیں، پتھر کے بھگوان کے آگے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کے مانگ رہے ہیں، 4 سر ہیں بھگوان کے۔ اچھا بعض بھگوان مذکر ہیں، بعض مؤنث ہیں۔ ہندوؤں کے بھگوان آپ نے نہیں دیکھے، ہم نے تو بڑے دیکھے ہیں، جاتے رہتے ہیں نا ان کے ملکوں میں، تو راستے میں سڑکوں پہ ہر جگہ تو ان کے بت کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہوتے ہیں نا، کسی ہوٹل میں چلے جاؤ تو بت کھڑا ہے، کہیں چلے جاؤ تو بت کھڑے ہیں، بندے سو رہے ہیں بت کھڑا ہے، کھڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ تو وہ جناب اب آپ اندازہ کرائیں کہ اچھا پھر خدا مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، دیویاں بھی ہیں۔ اچھا بعض ایسی ہیں کہ شکل جو ہے ان کی وہ جانوروں کی طرح، بعض ایسی ہیں جن کے 4 سر ہیں،
بعض ایسی ہیں جن کی ٹانگیں جناب 8-8 10-10 ہیں. اچھا کہیں سانپ کی شکل ہے کہ وہ سانپ بھی دیوتا ہے. سانپ نکل آئے نا تو ہندو فوراً سجدے میں گر جائیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں طاقت والا ہے نا, کسی کو ڈنگ مارے تو مار دیتا ہے کہ نہیں. تو اللہ کا کام ہی تو یہی تو ہے مارنا, تو یہ بھی تو مار دیتا ہے نا, لہذا یہ بھی تو خدا ہوا نا. وہ کہتے ہیں جلانے کا اس کو اختیار نہیں, لیکن آدھا 50% تو خدا ہو گیا نا, مارنے والا اختیار تو ہے نا اس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو کہ اللہ نے اپنا جیسے گھر دکھایا ہے نا, اسی گھر میں میرا محمد اللہ کے مکے میں پیدا ہوئے, اور اسی گھر میں اللہ کا قرآن اترا, اور اسی گھر میں میرے پاک نبی نے توحید کا ڈنکا بجایا. اس گھر میں آ گئے ہو تو دعا کرو کہ اللہ ہمارے سینے کھول دے. حق ہے وہ ہمیں مل جائے اور باطل سے ہم بچ جائیں. جب خدا سے دعا مانگو گے نا تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. یہ مولویوں کی تقریر سے نہیں حل ہوتے, یاد رکھنا. یہ اس وقت حل ہوں گے کہ بس رات کو ذرا 2 رکعت پڑھ کے رو کے گر جاؤ سجدے میں, کہو مولا کعبہ دکھایا ہے تو اب رستہ بھی دکھا. تو نے ہمیں اس جگہ پہ پہنچا دیا جہاں جبریل آیا, تو نے اس جگہ پہ پہنچا دیا جہاں سب سے پہلے کھڑے ہو کے محمد مدنی نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند. تو نے ہمیں اپنی آنکھوں سے مقام ابراہیم, جبل صفا, مدینہ منورہ, روضہ مصطفیٰ دکھلا دیا ہے. تو اب مہربانی کر کے واپس جا کے پھر اسی طرح شرک میں رہیں, واپس جانے کے بعد بھی اسی طرح قبروں پہ بھٹکتے رہیں, واپس جا کر بھی اسی طرح نوراتے اور غیروں کی جناب اٹے گھٹے اور چڑھاوے چڑھاتے رہیں, تو پھر کعبے میں آنے کا فائدہ کیا؟ بس دل سے دعا مانگو, اللہ راضی ہوگا تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا, مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اور اللہ راضی نہ ہو 16 دن قرآن سنو, آخر میں خلاصہ نکالیں گے وہاں بھی ہے. ایک لفظ ہے ایسا امرت دھارا ہے نا, ہر درد کی دوا ہے. جس کے جواب ان کو نہ بنے وہ بھائی فلانے قرآن, انہوں نے کہا یار چھوڑ قرآن پڑھتا ہے وہاں بھی ہے. انہوں نے کہا بھائی وہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا تھا, انہوں نے کہا یار تمہیں کیا پتا وہاں بھی ہے, وہاں بھی ان کا تو کام ہی قرآن حدیث ہے نا. بھائی تو سنی کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جو قوالی سنائے. سنی وہ ہوتا ہے جو حجرے مجرے گانے مانے تبلے تھاپ شاپ, یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو وہاں بھی ہیں, یہاں بھی قرآن پڑھیں, جنت میں بھی قرآن پڑھیں گے, مزے تو ادھر ہوں گے, گھنگرو شنگرو سارے تو ادھر ہوں گے, جہنم والی طرف ہوں گے سارے, رونق میلہ تو ادھر ہوگا. یہ تو ملا لوگ ہیں, یہ تو وہاں جنت میں بھی جائیں گے تو وہی کہیں گے الرحمن علم القرآن, یہ تو وہاں بھی قرآن پڑھے, یہ تو وہاں بھی ہیں, ان کو تو قرآن حدیث کے سوا کچھ آتا ہی نہیں. اور پھر یہ اوپر دیکھتے ہیں, اندر والی چیز ان کو نظر ہی نہیں آتی. اکثرے والے مولوی تو ہمارے پاس ہیں جو اندر بھی دیکھ لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کر اللہ انہیں بھی ہدایت, وہ بھی کوئی دشمن نہیں, ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرو, سب کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کرو. اگر کوئی صحابہ کا دشمن ہے دعا کر اللہ اس کو صحابہ کا غلام بنا. کوئی اہل بیت کا دشمن ہے دعا کر اللہ اس کو اہل بیت کا غلام بنا دے. کوئی قبروں پر سجدے کرنے والا ہے دعا کر اللہ اس کو اپنا سجدہ نصیب کرے. کوئی بدعت میں مبتلا ہے دعا کر محمد مدنی کی سنتوں کا رکھوالا بن جائے, کہ نام سنتوں کا لیتا ہے اور خود بدعت کرتا ہے. نام سنتوں بھرے جلسے اور ہر کام بدعت, اذان سے پہلے بدعت, اذان کے بعد بدعت, حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے والی بدعت, صلاۃ سلام پڑھیں تو کھڑے ہونے والی بدعت, قدم قدم پہ بدعت, نام سنت. اب اس کا کس کے پاس علاج ہے؟ اس کا علاج تو صرف یہ ہے نا کہ رب راضی ہو جائے. دیکھو نا اب چاند کھڑا ہے, اب نظر نہ آئے تو پھر, اور ہر آدمی چاند کو الگ دیکھتا ہے. کوئی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے میرے ڈیڈی کی شکل نظر آتی ہے, دوسرا دیکھتا ہے نا بھوکھا دیکھے وہ کہتے یار اس میں روٹی رکھی ہے, بھوکھے کو اس میں روٹی نظر آئے گی. اور کسی کا محبوب مر جائے تو کہے گا یار میرا محبوب اندر ہے. اور 11ویں والے کہے گا نہیں بڑھیا بیٹھی ہے چرخا کاٹ رہی ہے. ایک بڑھیا پیر کو ملی تھی, ایک چاند پہ پہنچ گئی. ایک بڑھیا نے نیچے برباد کیا قوم کو, 11ویں کی بدعت میں ڈبو گئی. ایک چاند پہ بیٹھی ہوئی ہے چرخا کاٹ رہی ہے, پتہ نہیں وہ کیا کرتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جس پہ اللہ راضی ہوگا وہ کہے گا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں.
اللہ اپنی قدرت کا کمال ظاہر کرتے ہیں، وہ چاہیں تو محمد پاک کی انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیں۔ جس کا ایمان ہے وہ یوں دیکھے گا، وہ اس کو اس نظر سے دیکھے گا۔ بس دعا یہی کریو، اینک سبز پہن لو تو ملک سبز نظر آئے گا، اینک اگر سرخ پہن لو تو سارا ملک تمہیں سرخ نظر آئے گا۔ جب تیری آنکھوں پہ اینک قرآن و سنت کی چڑھ جائے گی تو پھر بدعت تمہیں دشمن نظر آئے گی اور سنت تمہیں محبوب نظر آئے گی، اور اگر اینک ہی تم نے بدعت والی چڑھائی ہوئی ہے تو پھر ہر آدمی تمہیں وہاں بھی نظر آئے گا، اس کا پھر علاج ہی کوئی نہیں۔ اب جناب فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، کوئی سلام کہے یا کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جائے کہ وہ مسلمان ہے، اس کو قتل نہ کرو، دل کا معاملہ اللہ بھی چھوڑ دو۔ لست مؤمنا قال ولا تقولوا قال ابن عباس ارض الدنيا تلك الغنیمہ، اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تب تقول ارض الحیات الدنیا، تم تو چند مال نفع دنیا کی زندگانی کا اٹھانا چاہتے تھے، حالانکہ اللہ کے پاس سارے منافع ہیں، اللہ کے پاس سارے مغانم ہیں۔ تم نے فرمایا ارض الحیات الدنیا سے کیا مراد ہے؟ وہ غنیمت جو ان کا مال لے کر آئے۔ وقرأ ابن عباس السلام، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کلم۔ وقال سعید بن منصور قال حدثنا منصور بن دینار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال لهك المسلمون رجلا في غنیمت له في غنیمت له، ایک آدمی کو ملے کہ اس کے پاس مال ہے، اس نے کہا السلام علیکم، انہوں نے نہ مانا، فقتلوا واخذوا غنیمته، اس کی بکریاں بھی لے آئے۔ فنزلت ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، وقد رواه ابن جرير بياد من طريق سفيان بن عيينة به، وقد في ترجمة أن أخاه فزارا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبأ به بإسلام قومهم، ولقيت سرية لرسول الله في حماية الليل، وكان قد قال منه مسلم لم يقل منه فقتلوه، فقال أبوه فقد انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني 1000 دينار مدية أخرى وسيرني، فنزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ انہوں نے فزار کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ تم حضور پاک کی خدمت میں جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا نے کہا کہ جا کے حضور کو بتلاؤ کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن وہ کہتا ہے خدا کی شان ہے کہ اسی سفر میں راستے میں مجھے صحابہ کی ایک جماعت ملی، میں ان کو کہتا بھی رہا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی، انہوں نے مجھے قتل کر دیا۔ میرے باپ کو جب پتہ چلا تو وہ حضور کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مسلمان ہیں، میں نے تو اپنے بیٹے کو بھیجا تھا کہ آپ کو جا کے خبر دے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کے صحابہ نے اس کو مار دیا۔ وہ کہتا بھی رہا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ حضور پاک نے مجھے دیت ادا کی کہ تیرا بیٹا خطاً قتل ہوا ہے، لہذا حضور پاک نے 1000 دینار بھی دیا اور بھی دیت دی، اور میرے پاک نبی نے مجھے میرے سفر کا بھی انتظام کیا، واپس بھجوایا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ کافی آدمی قتل ہو گئے اور حضور نے حکم دیا کہ سب کی دیت ادا کرو، کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا تھا السلام علیکم تو تم نے کیوں قتل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن نازل فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو زبردستی تم نہ کہو کافر ہو، ہاں اگر وہ اس میں کفر کی علامتیں پائی جائیں، کفر کے شعار پائے جائیں تو پھر اس کے بارے میں ہم وہ پہلے حکم پر قائم نہیں رہیں گے۔ وَأَمَّا قِصَّةُ مُعَلَّمِ بْنِ جُسَامَةَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيد بن قعقاع بن عبد الله بن أبي رد رضي الله تعالى عنه قال بعثنا رسول الله صلی اللہ، جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا کرو، جب حضور مدنی سرکار کا نام آئے تو سنت ہے درود پڑھنا، اور جب آدمی ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ إلى عزم فغرت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربيعي ومحلم بن جسامة بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر بن الأزبط الأشجعي على قعود له معه مطيء له ووتب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فامسكنا عنه وحمل عليه وقدر شيء كان بينه وبينه فأخذ بيره ومتيعه، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه الخبر نزل فينا،
اب یہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پاک نے ہمیں بنو اذن قبیلے کی طرف بھیجا، ہم ایک جماعت لے کے نکلے، ان میں ابو قتادہ حارث بن ربیع بھی محلم بن جسامۃ بن قیس بھی تھے۔ جب ہم راستے میں تھے تو ہمیں عامر بن الازبۃ الاشجعی ملے، وہ اپنے اونٹ چھوٹے ہوئے سوار تھے، قعود کہتے ہیں چھوٹا اونٹ، اور ان کے پاس ان کا کوئی سامان بھی تھا، اور ان کے پاس لبن کہتے ہیں جیسے یہاں آج کل آپ استعمال کرتے ہیں نا، ایک تو دہی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے جبن، تو وہ پہلے مشکیزوں میں بند کر کے وہ لیتے تھے اور بیچتے تھے، تو ان کے پاس وہ لبن بھی تھا۔ جب ہم پر گزرا تو اس نے کہا السلام علیکم، لیکن کہتا ہے کہ ہم تو رک گئے، ہم نے کہا بھی جب سلام کہہ رہا ہے تو مسلمان ہے، لیکن اصل میں محلم بن جسامہ اور اس کی پہلے سے کچھ دشمنی بھی تھی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مجھے دیکھ کر فوج دیکھ کر سلام کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، تو اس نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا اونٹ بھی لے آیا، سامان بھی لے آیا۔ جب ہم حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خبر دی کہ ایسے واقعہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا کہ خبردار جلد بازی نہ کیا کرو، اگر کوئی آدمی اسلام کرے، کوئی آدمی اپنے اسلام کا اقرار کرے، کوئی آدمی کہے میں مسلمان ہوں، تو بس مان لو، ہمیں تحقیق کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، باقی معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرو، دلوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ تفرد بھی احمد رحمہ اللہ تعالی وقال ابن جریر حدثنا ابن وقیع الى آخر، وہ یہ بھی وہی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے ہر کلمے پڑھنے والے کو صحیح عقیدہ نصیب کرے اور سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب کرے۔ کہتے ہیں جی کہ جھینگا جو ہے اس کا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اصل بات یہ ہے کہ علماء احناف میں دو طبقے ہیں علماء کے۔ بعض علماء کرام جھینگا جو ہے اس کو مچھلی کی قسم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مچھلی ہے اور مچھلی کی ایک قسم ہے، تو اگر تو وہ واقعی مچھلی کی قسم ہے تو پھر تو حلال ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، کیونکہ مچھلی تو حلال ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مچھلی نہیں ہے بلکہ کوئی دریائی کیڑا ہے، اس لیے وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے، لیکن بہت سارے علماء اس کے حلال ہونے کا فتویٰ بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی کی ایک قسم ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو لوگ مچھلی کے ماہر ہوں نا، جیسے ہمارے بنگال کے بھائی ہوتے ہیں، یہ مچھلی کے امام ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ان کی غذا ہے نا، کوئی اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، مچھلی اللہ کی نعمت ہے، رحمن دریا ہے، قرآن نے اس کو کہا ہے، تو ان کا ماشاءاللہ یہ ہے نا جی، ہر گھر میں ماشاءاللہ حوض ہوتا ہے، ہر گھر میں مچھلیاں پالتے ہیں۔ اور اب تو میں نے وہاں بڑے بڑے مدرسے دیکھے جو غریب لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں بچیوں کے اور لڑکوں کے، تو وہ کیا کرتے ہیں بیچارے کہ بھی ہر سال نہ چندہ مانگتے رہیں، تو 4 پیسے اکٹھے کر کے وہ ایک ہاؤس بنا لیتے ہیں، اس پہ تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ ٹکا خرچ ہوتا ہے، بڑا ایک ہاؤس بنا، اس میں وہ مچھلیاں بڑی انواع و اقسام کی لے کے چھوڑتے ہیں، پھر اس سے جو آمدنی ہوتی ہے نا مدرسہ چلتا رہتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ ایسا بہت سارے وہاں ہمارے دوستوں نے کیا، بڑی خوشی ہوئی۔ اچھا پھر یہ بھی خدا کی شان ہے کہ مچھلی جب آپ اس حوض میں چھوڑتے ہیں نا، وہ بھی قسمیں ہیں، اگر قسم ایک دوسرے کی مخالف لے آؤ تو اس مچھلی کو کھا جاتی ہے۔ یہ بھی مسئلے ہیں بڑے، کیونکہ جیسے بڑی مچھلی ہمارے یہاں بھی تو چھوٹی کو کھا جاتی ہے نا، جیسے بڑے جگیردار، بڑے سرمایہ دار، یہ جتنے دار ہیں نا قابل دار، یہ بھی تو ماشاءاللہ ان کو نزدیک بھی تو ہر بلا اندر ہے نا، جو ہے مال ہے، پیسہ ہے، قرضہ ہے، دولت ہے، جو کچھ ہے، اپنی 10,000 ایکڑ زمین ہو، 7 غریب ہمسائے کی زمین پہ قبضہ ضرور کریں گے، اس کے بغیر مزہ نہیں آتا نا سرداری کرنے کا۔ ان کو لطف تب آتا ہے نا کہ غریب تڑپ رہے ہوں، مظلوم رو رہے ہوں، ہاری بیچارے فریادیں کر رہے ہوں، صاحب سردار گزرے تو وہ ڈر کے مارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سلام کریں، پتہ نہیں ہوتا کہ بد دعا کر رہے ہیں، کوئی سلام نہیں ہوتا، ان کی دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں، کہتے ہیں خدا کرے اس کی گردن ٹوٹے، کہیں پھر دوبارہ گزرے ہی نہ یہاں سے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مچھلی میں بھی اللہ نے ایسی قسمیں بنائی ہیں، دوسری جسم کو وہ بھی نہیں قبول کرتی، وہ کھا جاتی ہیں فوراً۔ اور پھر آج کل تو خیر مچھلیوں کے لیے فیڈ ہے، خوراک ہے، انتظام ہے کہ وہ خوراک ڈالیں، تو جو مچھلی مہینے میں بڑی ہونی تھی نا 15 دن میں بڑی ہو جاتی ہے، لیکن کھانے والے انشاءاللہ جلدی مر جاتے ہیں۔ یہ آج کل آپ نے دیکھا نہیں کہ ہر 4تھے آدمی کو ہارٹ اٹیک ہے، ہر 10ویں آدمی کو بلڈ پریشر ہے، کوئی اپنا شوگر میں مبتلا ہے، کیا ہے؟ یہ غذا ہے نا جو ہم کھاد دیتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، وہ کیمیکل جو زہریں ہیں وہ ہمارے اندر آ رہی ہیں، وہی ہمارے اندر آ رہی ہیں۔
اچھا، اور پھر جو حوض میں مچھلیاں ہوتی ہیں نا، ہمیں بھی اصل میں یہ مرض ہے نا، ہم بھی فش فارم وغیرہ بنائے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے بھی اپنے، تو ہمیں بھی یہ مرض ہوتی ہے. تو اس میں پھر جو فیڈ ہوتی ہے نا سرکاری، وہ ڈالو تو مچھلی کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا، پھر اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس کے حوض جو ہے نا، اس کے ارد گرد قدرتی غذاؤں کا انتظام کریں. کیلے کے درخت لگا لیں، جامن کے درخت لگا لیں، آم کے درخت لگا لیں، تاکہ وہ جب پتے اندر گرتے ہیں تو ان کی غذا قدرت کی طرف سے بنتی ہے، وہ مچھلی پھر کھانے کے لیے بہت اچھی ہے. تو بہرحال معنی یہ ہے کہ مچھلی کا پوچھنا ہے تو ان سے تحقیق کرنے کے بھی جھینگا مچھلی ہے یا نہیں. اگر مچھلی یہ کہتے ہیں تو پھر حلال، کیونکہ یہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں. میدان حشر جو ہے وہ کس ملک میں واقع ہے؟ شام میں. میری بہنیں فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے عمرہ بالکل کریں. حضرت احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں ان سے پوچھیں، مجھے کیا پتا کیوں کہتے ہیں. بڑا مولوی ہوگا، اعلیٰ حضرت کہہ دیا. اچھا، خدا کی شان ہے، ان کی کتابیں پڑھو تو لکھیں گے حضرت محمد الرسول اللہ، اور ان کو لکھیں گے اعلیٰ حضرت. اب ہمیں پتہ نہیں وجہ کیا ہے. ممکن ہے انہوں نے نہ کہا ہو، خوشامدی بہت ہوتے ہیں نا. آگے مصیبت یہ ہے نا کہ پیر جو ہے نا، پیر سے خلیفے بڑھ جاتے ہیں. اس بیچارے نے پتہ نہیں نہ کہا ہو، لیکن آگے جو خوشامدین ہوتے ہیں وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا جی، دو مسلکوں کے لوگ جو ہیں وہ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اختلاف جاہل کرتے ہیں، عالم کبھی اختلاف نہیں کرتے، علم والے کبھی اختلاف نہیں کرتے. اور دو مسلکوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر ہے ہی کفر اسلام پھر تو جھگڑا ہوگا. ہمیں یہودیوں سے بغض ہے، یہودیوں کو ہم سے بغض ہے. ہمیں نصارہ سے بغض ہے، ان کو ہم سے بغض ہے. ہمیں قادیانیوں سے بغض ہے، ان کو ہم سے بغض ہے. مسلک سے پہلے وضاحت کرو نا، تمہاری مسلک سے مراد کیا ہے. اگر عقیدے کا جھگڑا ہے پھر تو کافر سے بغض رکھنا پڑے گا. صرف اللہ کا ماننا ضروری نہیں، مانے اور غیر اللہ کی نفی کرے اور کفر سے برات کرے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. جب تک ان کی نفی نہ کرو، برات نہ کرو، پھر بھی آدمی مسلمان نہیں بنتا. یہ نہیں ہوتا کہ تم کہو گے میں تو موحد ہوں، لیکن جو قبروں پہ سجدہ کرے اس کو بھی دوست بنائے ہوئے ہو، تو کس بات کے موحد ہو؟ ان سے برات کرنا ضروری ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ ختم لکم دینکم ولی دین. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے انی بریء مما تشرکون، خبردار جو تم شرک کرتے ہو میں بری، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق. حتیٰ کہ باپ شرک میں ہے تو کہا سلام علیک ابا جان، ختم، تمہارا ہمارا راستہ الگ، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. انی مہاجر الی ربی، اب میں ہجرت کروں. تو اس لیے یاد رکھو کہ اگر کسی کے عقیدے میں شرک ہے، قبر پرستی ہے، بت پرستی ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاوے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرو، ورنہ تو تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ گے. مسلک سے مراد وضاحت کرو. باقی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اکٹھے ملتے ہیں، کیونکہ تمام ائمہ برحق ہیں. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس نے حنفی استادوں سے پڑھا ہے وہ حنفی فقہ کو ترجیح دے گا، چونکہ اس نے دوسری تو پڑھی ہی نہیں. جس نے شافعی مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں اس کے نزدیک ان کے دلائل زیادہ قوی لگتے ہیں. جس بندے نے بچپن سے حنبلی فقہ کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، دوسری فقہ کے اس کے بعد دلائل ہی نہیں ہوتے، اس لیے اس کو اس کی فقہ کا قول جو ہے زیادہ راجح نظر آتا ہے. ورنہ تمام کے تمام حق ہیں اور تمام کے تمام متبع سنت رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اطاعت اللہ کی، اللہ کے نبی کی، ان لوگوں کی جو تم سے افضل ہیں. تم سے افضل کا تو کہیں حکم نہیں، اولو الامر کا حکم ہے، علماء کی، فقہاء کی یا حکام کی. یہ تم سے افضل والی بات تو تم نے کہیں سے خود گھڑی ہے، مجھے تو نہیں ملی. انگوٹھی کا نگینہ جو ہے وہ باہر رکھنا چاہیے یا اندر؟ اندر بھی جائز، باہر بھی جائز، کوئی بات نہیں. بعض روایات میں ہے کہ اندر رکھا جائے تاکہ تکبر نہ ہو، یعنی بڑائی نہ نکلے، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ لوگوں کو دکھاتا ہے. تو ہو ہی جب 10 ریال کا تو کسی نے کیا دکھانا ہے؟ دکھانے والی بات تو تب ہے نا جب میں نے کوئی نیلم پہنا ہو، زمرد پہنا ہو، ڈائمنڈ پہنا ہو، میں نے کوئی الماس پہنا ہوا ہو، یاقوت پہنا ہوا ہو.
اور اس میں بھی کوئی فلورینس قسم کے اعلیٰ درجے کی چیز ہو، پھر تو ہے بات کہ آپ کہیں کہ مولوی صاحب ہمیشہ نگ دکھاتا ہے۔ ہمارے ملک میں استنجا کرنے کے لیے پکی اینٹ کے ڈھیلے رکھے جاتے ہیں، کچے سے گزارا نہیں ہوتا ہوگا نا، پکے لوگ ہیں تو انہوں نے پکے انتظام کیا کہ پکے کے لیے پکا ہو۔ مقصد تو بھائی استنجا کرنا ہے، اور افضل وہ ہوتا ہے جو کچا ڈھیلا ہو تاکہ وہ جذب کرے پیشاب کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد میں جو پھول پتیوں سے نقش نگار بنائے گئے، بھئی بعض جگہ تو قرآن لکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، حضور کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں، حضور کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ایسے بیل بوٹے بنائے گئے ہیں تو اس کا حکم حضور نے نہیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے، اور نہ ہی حضور کے زمانے میں بنے ہیں۔ میرے مدنی باغ کے زمانے میں تو مسجد کی چھت بھی چھڑیوں کی تھی، کھجور کی چھڑیوں کی، جب بارش ہوتی تھی صحابہ سارے کے سارے بھیگ جاتے تھے۔ حضور کے زمانے میں تو پکی اینٹ والی مسجد بھی نہیں تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نہیں، حضرت علی پیغمبر نہیں، علیہ السلام پیغمبر کے لیے ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹے تو بہت تھے، آپ کے تو 18 اولاد ہیں، ان کو صرف یہ 2 یاد ہیں، جو کہ باقی سب کا نام گنے نا ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے، پھر ان سب کے رشتے تھے نا صحابہ سے، تو یہ کیسے مانے غریب۔ بہرحال بی بی فاطمہ سے آپ کے 2 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت علی نے دوسری شادی کی تھی، ہاں بالکل شادی کی تھی، اسی لیے تو خارجی نہیں مانتے نا حضرت علی کو، وہ کہتے ہیں یہ تو نبی کا دشمن ہے، بی بی فاطمہ پہ سوکن لے آیا۔ انہوں نے یہی تو جرم پکڑا ہوا ہے حضرت علی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ شادی نہ کرو، لیکن انہوں نے شادی کی ہے، حالانکہ یاد رکھو انہوں نے بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد شادی کی، حضرت کی بی بی سیدہ فاطمہ کی موجودگی میں شادی نہیں کی حضرت علی، لہذا کوئی جرم نہیں، روکا تو تب گیا تھا نا جب بی بی فاطمہ تھی، جب بی بی فاطمہ ہی فوت ہو گئی تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے۔ اور پھر حضور کی وفات کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا تو صرف 6 مہینے زندہ رہی، اس کے بعد بی بی صاحبہ فوت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں، ابھی تک مسئلے حل نہیں ہوئے تو اب حل ہو جائیں گے۔ اور بابا جو پڑھتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہو، جو نہیں پڑھتے ان کو بھی کچھ نہ کہو، کسی سے نہ لڑو، نماز پڑھنے دو۔ خضاب لگانا جائز ہے، سیاہ نہ ہو، سیاہ میں اور کچھ ملا دیں، تھوڑا رنگ بدل جائے، غیروا الشیب ولو بشیء، ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اچھا، حضرت حسین تو سنا ہے خود کالا لگاتے تھے، باقاعدہ کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت حسین کالا خضاب لگاتے، حضرت حسن بھی کالا لگاتے۔ انہوں نے کسی ساتھی نے پوچھا بھی کہ حضرت یہ آپ کو، نے کہا میں روز جو شادی کرتا ہوں تو آپ جوان تو رہنا ہے نا۔ اسی لیے بعض فقہا کہتے ہیں نا کہ کسی کی نئی شادی ہو تو گزارا ہو سکتا ہے کہ آخر اپنی بیوی کو تو دھوکہ دینا، اور کسی کو دھوکہ دینا تو بیوی کو تو ضرور دے۔ بابا اصل مسئلہ یاد رکھو یہ ہے کہ سیاہ منع ہے، سیاہ میں مہندی ڈال لو، بسمہ ڈال لو، کوئی نیلا رنگ ڈال دو، دور سے سیاہ نظر آئے گا، قریب دیکھو گے تو سرخ ہوگا۔ آپ نے کہا تھا کہ حج کا وزیر، بھائی میں نے سنا ہے کہ مذہبی آدمی ہیں، میری ملاقات ہی نہیں تو میں کیا لکھوں، میں نے تو مسائل بتائے تھے، آپ لوگ ہمت کریں ان کو لکھیں۔ جب سنا ہے کہ وہ مذہب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، مذہب سے ہمدردی ہے اس کو، اور خود بھی دیندار آدمی ہے، تو اللہ اس کو توفیق دے، شاید تمہاری ہماری بات مان لے، تو لکھ کے بھیج دو، باقی اللہ رحمت کرے گا۔ میں تو بھائی تب کہوں جب میرا تعلق ہو، میری واقفیت ہو، میں تو کبھی ملا ہی نہیں زندگی میں۔ تو بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، معمولی سی بات ہے۔ اب دیکھو نا جی، حاجی حج پہ آ رہا ہے جہاز میں، اگر وہ خوشبو نہ رکھیں تو کیا فرق پڑے گا؟ خوشبو والا صابن نہ رکھیں تو کیا الٹا فائدہ ہو جائے گا نا پی آئی اے کو، کہ ان کا صابن بچ گیا، شیمپو بچ گئی، آفٹر شیو لوشن بچ گیا۔ لیکن ہمارے حاجی کا تو حج بچ گیا، عمرہ بچ گیا، کیوں وہ بیچارہ احرام کے ساتھ جا کے حمام میں جا کے خوشبو لگا لیتا ہے، اس پر تو دم پڑ گئی۔ تو ایک معمولی سی بات ہے، آپ مختلف لوگ ان کو خط لکھ کے بھیجیں کہ بھائی جو حج فلائٹیں ہوں
یا جن پہ صرف حجاج کرام آتی ہے، عمرے کے لوگ آتے ہیں، ان بھی ایسی چیزیں نہ رکھو، کون سی مشکل بات۔ اور اگر ایک اور مہربانی کریں کہ حاجیوں کی جو فلائٹیں آئیں تو ان میں خدمت کے لیے بھی مرد بھیج دیں، لڑکیاں نہ رکھیں تو مہربانی ہو، کیونکہ تازہ حاجی زبان پہ ہوتی ہے لبیک اور نظر ہوتی ہے ہوسٹس کی ٹانگوں پر۔ تو حج کیوں ہمارا برباد کرواتے ہیں؟ لکھ کے بھیج دیں، مانیں گے تو جزاک اللہ، نہیں ہماری نہیں مانتے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ مولوی کی کبھی افسر نہیں مانتا، ان کو ہدایت دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، دماغ میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہ جتنا سی ایس پی کیڈر کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، آئی سی ایس کے، سی ایس پی کے بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے کہ مولوی جب آئے اس کو اچھی چائے پلاؤ، فرسٹ کلاس پیسٹری کھلاؤ، اور اس کو موٹر پہ جا کے چھوڑ آؤ، دروازہ خود کھولو اور دعا کے لیے درخواست کرو۔ کام نہیں کرنا اس کا، اس لیے وہ ہمیں عزت بہت دیتے ہیں، پروٹوکول اتنا دیتے ہیں کہ کسی کو بھی نہ دیں، لیکن ہمارا کام نہیں کرتے۔ بہرحال یہ تو میرا کام ہے نہیں، یہ تو حج کا کام ہے۔ آپ کوشش کریں، لکھیں، ہمت کریں، اللہ آپ کو بھی تو ثواب دیں گے، آپ کو ثواب نہیں دیں گے؟ خط لکھیں گے بھائی کیوں حاجیوں کے گلے میں بینک کا ڈبہ ڈالتے ہو؟ وہ سودی ادارہ ہے، سودی ادارے کا تعاون کرنا، اشتہار پھیلانا ناجائز ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عاقلہ وشاربہ وکاتبہ وشاہدہ، جو گواہی دے، جو لکھے، لکھنے والا، لکھوانے والا، دینے والا، لینے والا، گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم حج پڑھنے آئے ہیں تو ہمارے گلے میں یہ لعنت نہ ڈالو۔ اگر ہمیں ڈبہ دیتے ہو تو اس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو، حج مبارک لکھ تو پتہ لگے، پھر مجالے ڈبہ دیں۔ وہ تو دیتے اسی لیے ہیں کہ جی کم از کم 4 مہینے حاجی اختیار بنا پھرے گا، ایک ایک جگہ جائے گا تو اگلے پڑھیں گے ایم سی بی، یو بی ایل، تاکہ اشتہار ہو نا ان کا۔ انا للہ، لکھو، کوشش کرو۔ میں نے سنا ہے عند اللہ کہ اچھا آدمی، سنا ہے کہ اس کو دین سے تعلق ہے، جو میں نے سنا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میری ملاقات جب ہوگی میں ان کو ضرور کہوں گا۔ میری افسوس ہے اس دفعہ آپ تشریف لائے تو کچھ پروگرام بھی تھا لیکن اتفاق ہے نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ جو گلے میں تویز ڈالتے ہیں، اللہ ان کو تویزوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کا اللہ خود انتظام کر دیتے ہیں۔ دیکھو نا، ایمان سے کہو، مکڑی کی کتنی اولاد ہوتی ہے پتہ ہے آپ کبھی گنا ہے؟ وہ کس پیر کا تویز گلے میں ڈالتی ہے؟ اچھا، بکری کے کتنے بچے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ ہاں جی، کتنے ہوتے؟ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ اور کتی کے کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، وہ پلید ہے، وہ حلال ہے، حلال کے تھوڑے، پلید کے زیادہ وجہ۔ بس یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ دیں گے تو دیں گے، بغیر تویز کے بھی دے دیں گے، اور نہیں دیں گے تو لاکھ تویز کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور تویز کرنا ہے تو دعائیں یاد کرو میرے مدنی محمد مصطفیٰ۔ میرا ایمان ہے جو قرآن میں دعا ہے یا حضور مدنی سرکار نے بتلائی ہے نا، وہ ایسی ہے جیسے عین گولی نشانے پہ لگے۔ بس یقین تجھے ہو، ایمان ہو قرآن پر اور محمد پاک کے فرمان پر، تم تجربہ تو کرو، جو تمہیں مصیبت ہو نا دعا نکالو حضور کی، اور اس دعا کو رات کو بیٹھ جاؤ علیحدہ، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، رو رو کے ساری رات پڑھو اور دیکھو کیا